بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک واقعہ ہے ایک بصرہ کے زاہد کا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ سفر پر رواں دواں تھا۔ چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ چنانچہ قافلے والوں نے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور قافلے میں شامل تمام لوگ آرام کے لیے ترتیب بنانے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جگہوں کی مناسبت ترتیب لگا کر شرکائے قافلہ آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اکثر مسافر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ قافلہ کے نگران میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے اپنے تھکن کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی اپنے آرام کی فکر تھی۔ چنانچہ وہ آہستہ سے قافلے سے نکلا اور چھپتے چھپتے چند درختوں کی اوٹ میں جا کر گم ہو گیا۔ قافلہ کے مسافروں میں ایک شخص جو بصرہ کا رہنے والا تھا، اس مسافر کو احتیاط کے ساتھ چھپ کر درختوں کی طرف جاتے اس نے دیکھا۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی۔ چنانچہ اس تجسس میں ہلکے قدم رکھتا اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ پھر وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ مسافر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ بصری شخص اس آدمی کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا اور ان کی عبادت میں رغبت دیکھنے لگا۔ بصری شخص نے جب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور دعائیں کی اور اللہ کی بارگاہ میں زبردست آوازاری اس نے دیکھی تو ان سے بہت متاثر ہوا اور انہیں دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ پھر اسی طرح رات گزر گئی اور وہ بصری شخص سوتے جاگتے انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ شخص بدستور اپنی عبادت میں مگن تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے اس بصری شخص نے اس اللہ والے کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میں نے آپ سے 3 چیزیں مانگی تھیں، 2 تو آپ نے دے دی اور تیسری سے مجھے معروم رکھا۔ اے اللہ، مجھے وہ تیسری چیز بھی دے دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں۔ بس ایک شخص کہتے ہیں کہ یہ عابد جب دعا سے فارغ ہو کر واپس لوٹنے لگا تو اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ تو عبادت گزار سمجھ گیا کہ یہ رات بھر میری نگرانی کرتا رہا ہے۔ اس پر وہ عابد شخص بہت پریشان ہوا اور غمگین لہجے میں فرمایا کہ آپ اس بات کو دوسرے سے چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بس ایک شخص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس معاملے کا کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا، مگر یہ ایک شرط ہے کہ آپ مجھے ان 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے مانگی۔ چنانچہ آخر کار وہ عابد شخص بتانے پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے اپنے پروردگار سے عورتوں کی محبت دل سے نکالنے کی دعا کی، کیونکہ عورتوں کے نشے سے بڑھ کر میں نے دینداری کے لیے مضر کوئی فتنہ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا جو اللہ سے مانگی وہ یہ تھی کہ میرے دل سے اللہ کے سوا دنیا کی تمام چیزوں کا خوف نکل جائے۔ اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور تیسری جو میں نے اللہ سے مانگی وہ یہ تھی کہ مجھے نیند نہ آئے تاکہ میں دن رات اللہ کی عبادت کر سکوں، لیکن یہ دعا ابھی تک قبول نہیں۔ روایت میں ہے کہ بصرہ کے اندر اس زاہد کا تذکرہ عبداللہ بن عامر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرات میں سے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے علم دین حاصل کیا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی دین اسلام کو پھیلانے، اللہ کی عبادت کرنے
اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آپ نے گزار دی ہے۔ ساری زندگی اللہ کے نام وقت کی اور اللہ کی عبادت بندگی اور ریاضت کے اندر گزار دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔